حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عموماً داہریوں کے خلاف، جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، ان کے خلاف مناظرے فرماتے رہتے تھے، اور داہریے لوگوں کو آپ کے حوالے سے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ تو ایک بار انہوں نے آپ کے ساتھ مناظرے کا چیلنج کر دی اور آپ کے پاس آ گئے، اور آ کر نیام کے اندر تلواریں چھپا کے رکھی تھیں، اور پلان یہ تھا کہ موقع ملتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ مسلمان اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ ایک خدا ہے کہ جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس مسئلے پر میں گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک اہم ترین مسئلے پر غور و فکر کر رہا ہوں، تو میں اس مسئلے کو حل کر لوں تو اس کے بعد تمہارے مسئلے کا جواب دوں گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کون سا اہم مسئلہ ہے کہ جس پر آپ گفتگو غور و فکر کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک سوال آیا۔ سوال کرنے والے شخص نے یہ کہا کہ میں ایک بار دریا کے کنارے پہنچا اور دریا کراس کرنا تھا، دریا میں دیکھا کہ کوئی کشتی موجود نہیں ہے۔ اسی دوران وہیں پر میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ ایک درخت کو دیکھا کہ وہ خود بخود کٹا، اور کٹ کے اس کے تختے خود بخود بن گئے، تختے بننے کے بعد خود ہی اس کی کشتی بن گئی، اور وہ کشتی بن کے دریا میں اتری، اور بغیر کسی ملا کے وہ کشتی چلنے لگی۔ میں اس کشتی میں سوار، اور اس کشتی نے بغیر کسی چلانے والے کے مجھے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ میرے پاس آیا، اس کا جواب میں تلاش کر رہا ہوں، اس میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسا سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے اور اس کے تختے بن جائیں، پھر کشتی بن جائے، اور بغیر کسی چلانے والے کی کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے کر چلی جائے، تو یہ تو سوال بنتے ہی نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے خود ہی بن جائیں، وہ خود ہی تختے بننے کے بعد کشتی بنے، اور کشتی بن کے دریا میں اتر جائے، اور خود ہی چلتی چلتی دوسرے کنارے تک مسافر کو لے کر چلی جائے، تو تمہاری عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو یہ تمہاری عقل میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور جب ایک درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، تختے خود بن نہیں سکتے، کشتی خود بن نہیں سکتی، اور کشتی خود بخود چل کے دوسرے کنارے پر نہیں جا سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے بن جائے اور بغیر چلانے والے کے چلے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو کوئی ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، یہی تو وہ ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ رحمۃ اللہ تعالی یہ عقلی دلیل ارشاد فرمائی تو اس پر وہ سب کے سب لاجواب ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے غلط عقیدے سے توبہ کر کے عقیدہ توحید کو اپنا لیا۔